اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقہ سے کورس 3 صفحہ 7.80 کی کلاس میں خوش آمدید۔ اس میں آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 54 کا مطالعہ کریں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے پارے کے 4 جز یا 4 حصے کیے گئے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ آپ نے QC2 میں پڑھا، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ آپ QC3 میں اب پڑھ رہے ہیں، تیسرا حصہ آپ QC4 میں، اور اسی طرح انشاءاللہ چوتھا حصہ QC5 میں پڑھیں۔ ہر حصے میں 5 صفحے ہیں۔ پہلے 5 صفحوں کو ہم نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یوں رکھا کہ پہلا صفحہ انگوٹھے پر اور 5واں چھوٹی انگلی پہ تھا۔ اگلے 5 صفحے جو ہے صفحہ 6 سے 10 ہم اپنے بائیں ہاتھ پہ یوں رکھیں گے کہ صفحہ نمبر 6 چھوٹی انگلی پہ اور صفحہ نمبر 10 جب وہ انگوٹھے پر ہو۔ تو آئیے صفحہ نمبر 6 کے اشاروں کو ایک بار دہرا لیں۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ ایک بار پھر سن لیجئے، ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ مختصراً ان اشاروں کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن۔ ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن۔ تو آئیے چلتے ہیں 7ویں صفحے کی طرف۔ انشاءاللہ آج ہم 7ویں صفحے کا تیسرا اشارہ پڑھیں گے۔ پہلا اشارہ کیا تھا؟ فرعون سے نجات، اور دوسرا اشارہ کیا تھا؟ 40 راتیں، اور تیسرا اشارہ تھا بچھڑا اور توبہ، اور چوتھا اشارہ ہے دکھاؤ اللہ۔ آئیے ان اشاروں کے ریفرنس آیتس کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے اشارے کی جو ہے ریفرنس آیت تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور دوسرے اشارے کی جو ہے آیت تھی وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلًا، اور آج تیسرا اشارہ ہم نے پڑھنا ہے، تو اس کی ریفرنس آیت دیکھ لیجئے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ۔ تو آئیے پہلے 7ویں صفحے کے اشاروں کو دہرا لیتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی بتانا چاہے گا کہ پہلے یہ 7 صفحے کے اشارے کیا ہیں؟ بھائی پہلا اشارہ کیا ہے؟ جی پہلا اشارہ کیا ہے؟ آپ لوگ سب بتائیے، یہ انفرادی نہیں، سب کے اجتماعی سوال ہوتا ہے۔ فرعون سے نجات، اور دوسرا اشارہ 40 باتیں، 40 راتیں، اور تیسرا بچڑا اور توبہ، بچھڑا اور توبہ، اور چوتھا دکھاؤ اللہ کو۔ دکھاؤ اللہ کو۔ تو فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچھڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ۔ مختصراً ہم اسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ فرعون جی 40 راتیں، 40 راتیں نہیں، 40 اور 40 بچڑا، دکھاؤ اللہ بچھڑا کو۔ اور دکھاؤ اللہ کو۔ فرعون، 40 بچھڑا، دکھاؤ اللہ۔ تو آئیے لیتے ہیں آج کی آیت کا جو ہے ریفرنس۔ تیسرا اشارہ ہے بچھڑا اور توبہ، اور پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مسلسل اپنی نعمتیں یاد کروا رہا ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین سلام قول من رب الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آئیے آیت جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، آپ میں سے جو اس کی تلاوت کرنا چاہیں تو پلیز۔ جی محمد حسن، آپ نے ہینڈ روز کیا کہ آپ تلاوت کرنا چاہتے ہیں، کیجئے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم وتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے۔ آئیے اسباق کی طرف چلتے ہیں۔ آج کی آیت سے ہمیں یہ اسباق ملتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ توبہ کرو، اور اس کی شکل یہ تھی کہ جن لوگوں نے شرک کیا ہے انہیں قتل کیا جائے۔ شرک جیسے بڑے گناہ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ بار بار توبہ قبول فرماتا ہے، اور وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اور نرمی کرنے والا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں الفاظ کی ساخت کی طرف۔ آج کی آیت میں آنے والے حروف میں وا، لی، یا، انا، بی، فا، الا، فا، قم، لا، فا، علا، انا، یہ سب حروف ہیں۔ افعال کی طرف دیکھیے، کالا، ظلمتم، توبو، فا کو ہلا دیجیے تو یہ کیا ہوگا، اقتلو، تابا۔ یہ جو ہے 5 جو ہے آج افعال آئے۔ اسما کو دیکھیے، از، موسیٰ، قوم اینڈ ہی، یہ 2 اسم ہیں، قوم، کم، انفسکم 2 ہے، انفس جمع ہے اور واحد اس کا ہوتا ہے نفس۔ اس کی ایک اور جمع بھی آتی ہے نفوس، نفس واحد، نفوس اور انفس یہ اس کی 2 جمع ہے۔ اتخاذ جو ہے یہ کیا ہے، یہاں پہ اسم آیا ہے کیونکہ یہ مصدر ہے۔ کم جو ہے وہ ضمیر ہے، العجلہ یہ بھی اسم ہے، باری یہ جو ہے اسم ہے، کم جو ہے اسم ضمیر ہے، انفسا یہ ابھی اوپر ہم نے دیکھ لیا جمع کا لفظ ہے، اور کم جو ہے وہ اس کے ساتھ ضمیر ہے۔ ذالی، ذالی جو ہے یہ ذالی کا سے جو ہے مخفف ہوا ہے، تو لہٰذا یہ کیا ہے، اس میں اشارہ ہے۔ خیر، خیر جو ہے یہ اسم ہے، کم ضمیر ہے، اندہ جو ہے یہ اسم ہے۔ اندہ اور ما یہ آپ نے QC1 میں پڑھا تھا کہ اندہ اور ما جو ہے اسم ہوتے ہیں۔ باری اور کم یہ پہلے بھی ہم نے دیکھ لیا، اور یہاں پہ کم جو ہے یہ ضمیر، ہو جو ہے ضمیر، ہوا جو ہے یہ ضمیر، التواب جو ہے یہ ضمیر سوری اسم ہے۔ الرحیم الف لام سے پتہ چلا اسم۔ جتنی ضمائر ہوتی ہیں، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نانو، یا وغیرہ، یہ سب کی کیا ہوتی ہیں، یہ اسم ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو جڑ کر ضمیریں آتے ہیں، ہو، ہم، کا، کم، تی، نا، یا، یہ بھی سب ضمیریں ہوتی ہیں اور اسم ہوتی ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں لفظی اور فکری ترجمے اور شرح کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وا اور، از جب، کالا کہا، کالا ماضی کا فعل ہے، کالا کس نے کہا، موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے۔ کس کو کہا، لی قومی ہی، 3 ٹکڑے ہیں، لی لیے، قوم قوم ہی اپنی، یعنی اپنی قوم سے کہا، اپنے لوگوں سے موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا، کیا کہا، یا قومی، اے میری قوم، انکم، انا بے شک، تم ظلم، تم نے ظلم کیا۔ ظلمہ کے ٹیبل سے ہے، ظلمہ، ظلمو، ظلمتا، ظلمتو، ظلمتم، تو تم نے ظلم کیا کس پہ، انفسکم، اپنی جانوں پر، انفس اپنی جانوں پر، کیا ظلم کیا، بی اتخذ، پکڑ کے، بتخذ محاورہ بن گیا، پکڑ کے، بنا کے، کیا، تم نے بنا لیا، پکڑ لیا، کیا، العجلہ، بچھڑا، یعنی تم نے بچھڑے کو پکڑا کا مطلب تم نے اسے معبود بنایا، اس کی پرستش کی۔ فَتُوبُوا، پس توبو، تم سب توبہ کرو، تم سب رجوع کرو۔ توبو کے معنی ہوتا ہے لوٹنا، پلٹنا، توبہ کرنا۔ تو پس تم سب جو ہے رجوع کرو، لوٹو،
تم سب جو ہے وہ کرو الا ایلا طرف. یہ جو جب تابا ایلا لفظ ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتا ہے اللہ کی طرف لوٹنا، رجوع کرنا، اللہ کی طرف توبہ کرنا، تو تابا ایلا. اور جب یہ اللہ کے ساتھ آئے گا تو پھر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے بندے کی طرف لوٹنا، بندے کی طرف متوجہ ہونا، بندوں کی طرف جو ہے وہ توبہ قبول کرنا. باری 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 ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے پیدا کرنے والا ہے. تم تمہیں فقتلو فاپس اقتلو تم سب قتل کرو انفسکم اپنی جان، اپنے آپ. یہاں اس سے یہ مراد نہیں ہے خود اپنے آپ کو مارو، بلکہ مقصد یہ تھا وہاں بنی اسرائیل میں 12 قبیلے تھے، تو ہر قبیلے میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے جو ہے وہ بچھڑے کی پوجا کی تھی، کچھ تھے جنہوں نے نہیں کی تھی. تو جنہوں نے نہیں کی تھی یہ ان کے لیے حکم تھا کہ جنہوں نے پوجا کی انہیں مارے. اور اس میں باپ نے بیٹے کو یا بیٹے نے باپ کو یا رشتے بھائی نے جو ہے وہ اپنے باپ کو یا اپنے چچا کو، مطلب رشتے داروں نے ہی ایک دوسرے کو قتل کرنا تھا، تو وہ گویا اپنے آپ کو مارنے کے برابر ہے. اس سے تشریح یہاں یہ تفسیر میں اس کی ہے. تو یہ الفاظ کا ترجمہ ہم نے دیکھ لیا. تو آئیے چلتے ہیں نئے الفاظ اس میں ہے بِإِتَّخَاذِكُمْ الْإِجْلَ، اور نیا ہے فَأْتُوبُوا إِلَىٰ بَارِكُمْ، اور پھر فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. یہ نئے الفاظ آئے ہیں. آئیے اس کی شرح دیکھیں. یا قومی سے مراد ہے حضرت موسیٰ کے صبر اور نرم دلی کا اندازہ لگائیے کہ وہ لوگوں کو اے میری قوم کہہ کر پکارا. حالانکہ انہوں نے شرک جیسا بڑا گناہ کیا تھا. اس میں ہر ایک دائی کے لیے سبق ہے، دعوت دینے والے کے لیے، کہ لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ ہو. انکم ظلمتم انفسکم کا مطلب ہے اللہ نے تمہیں جو ہے اشرف المخلوقات بنایا اور تم نے جانور کی پرستش کی جو کوئی اختیار نہیں رکھتا، بلکہ جانور کے پتلے کی پرستش کی. واقعی یہ بہت بڑا ظلم تھا جو تم نے اپنے آپ پر کیا. فَتُوبُوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرک کرنے والے گناہ گاروں کو ان کے حال پر نہیں چھوڑ، بلکہ آپ نے کوشش کی کہ وہ توبہ کریں اور انہیں اللہ سے معافی کا پروانہ مل جائے. بارکم، اللہ تعالیٰ الباری ہے، یعنی جو ہر چیز کو عدم سے وجود میں لاتا ہے اسے باری، اور اسے اپنی حکمت، پلان اور ڈیزائن کے مطابق تیار کرتا ہے. اس گناہ کی توبہ کے طور پر انہیں حکم دیا گیا تھا کہ ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے جن لوگوں نے کھلے معجزات کو اور اللہ کے انعامات کو دیکھنے کے بعد اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی تعلیمات اور نصیحتوں کے بعد بھی شرک کیا. اللہ، اب آپ کی باری ہے. آپ میں سے کون اسے دہرائے گا؟ جی لیبا مسعود، آپ نے سب سے پہلے ہاتھ ریز کیا ہے. چلیں جی آپ کرا دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وائز، اور جب قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک تم سب، ظلمتم تم سب نے ظلم کیا، انفسکم تم سب نے اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل تم سب نے معبود بنا کر بچھڑے کو، فتوبو پس لوٹ جاؤ، الی بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فقتلو پس تم قتل کرو، انفسکم اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو. جزاک اللہ خیر. سسٹر یس بردر محمد حسن، آپ نے بھی ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، پلیز آپ بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قوم اے میری قوم، انکم بے شک تم، انکم بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنے اوپر، باتخاذکم العجل معبود بنا کر بچڑے کو، وتوبو لہذا تم رجوع کرو، الی بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فاقتلوا انفسکم اور تم قتل کرو اپنے آپ کو.
جزاک اللہ برادر. چلیے آگے دیکھتے ہیں اگلا حصہ جو آیت کا رہتا ہے اسے پورا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک، ذالک یہ، ذالک کے اصل معنی ہوتا ہے وہ، دور کے لیے، لیکن قرآن میں جگہ جگہ یہ لفظ جو آتا ہے نا اس کے دوسرے معنی یا کے لیے جاتے ہیں. جیسے ذالک الکتاب میں ہم نے دیکھا تھا یہ کتاب، اسی طرح ذالکم یہ تمہارے لیے کیا ہے، خیرون خیر ہے، بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، کہاں، اندہ نزدیک، باریکم آپ کے رب کی طرف سے، باریک یعنی پیدا کرنے والے کی طرف سے. کیا، فتابا پس تو وہ توبہ کو کیا کرتا ہے، قبول کرتا ہے، کیا، علیکم تمہاری. اب یہ تابا علی آیا، دیکھیں پہلے آیا تھا فتوبو ایلا، ایلا کا جب بھی صیغہ آئے گا تابا کے ساتھ، تابا ایلا کا مطلب ہے بندے کا اللہ کی طرف رجوع کرنا، پلٹنا، توبہ کرنا. اور جب یہ علا کے ساتھ آئے گا تابا، جیسے یہاں آیا ہے فتابا علی، تو یہ جو ہے تابا علی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے بندے کی طرف متوجہ ہونا، اس کی طرف پلٹنا، اس کی طرف جو ہے وہ توبہ قبول کرنے کے معنی میں لیے جائیں گے کہ اللہ اس کی توبہ قبول. انہو بے شک وہ، یہاں ہو کی ضمیر کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، کہ وہ جو اللہ ہے کیا ہے، ہوا وہ التواب، وہ بہت ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اور یہی نہیں، الرحیم، اور خوب رحم، مسلسل رحم کرنے والا، یعنی مسلسل رحم کی وجہ سے وہ آپ کی توبہ کو لگاتار قبول کیے جا رہا ہے، آپ جتنی بار بھی توبہ کر رہے ہیں. تو آئیے الفاظ ہم نے دیکھ لیے، ترجمہ دیکھ لیا، نئے الفاظ اس میں کوئی نہیں ہے، اس کی شرح دیکھتے ہیں. باریکم کا مطلب ہے ایک ہی لفظ کو دو بار ذکر کیا گیا ہے. بنی اسرائیل کو سمجھ لینا چاہیے تھا کہ وہ بچھڑا تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات میں سے ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، اور جب اللہ الباری ہے تو پھر انہوں نے ایک بچھڑے کی عبادت کیسے کی. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، اور شرک کی سزا ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ان کے اللہ کی بیان کی ہوئی سزا پر عمل کی وجہ سے. انہوں نے اپنے آپ کو قتل کیا تو اس کی وجہ سے ان کا گناہ معاف ہو گیا. التواب الرحیم کا مطلب ہے جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی اس قسم کی صفات کو سنیں تو ہمیں فوراً اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت اور رحم و کرم کی دعا کرنی چاہیے. مثلا اے اللہ آپ نے بنی اسرائیل کو شرک جیسا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی معاف کر دیا، بس مجھے بھی معاف کر دیا. اب ایک حدیث لیتے ہیں، آج کی حدیث یہ ہے، بسم اللہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کہتا ہے. یہ حدیث کرسی ہے، یعنی حدیث کرسی وہ ہوتا ہے جس کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں لیکن وہ قرآن میں نہیں آتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حدیث کے طور پر بیان کرتے. اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین برابر بھی گناہ کر بیٹھے اور پھر مجھ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے ملے اس حال میں کہ میرے ساتھ کسی طرح کا شرک نہ کیا ہو، تو میں تیرے پاس اس کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا، اور یعنی تجھے بخش دوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم، تیرے گناہوں کی کثرت کی وہ نہیں ہے اہمیت، اہمیت یہ کہ تو نے شرک نہ کیا ہو. پھر بھلے تیرے جتنے بھی گناہ اور تو معافی مانگے، توبہ کرے، میری طرف آئے، تو میں بھی تیری طرف جو ہے وہ مغفرت لے کے آؤں گا، تجھے جو ہے وہ تیرے گناہ بخش دوں گا. لیکن شرک نہیں بخشوں گا، تو جب شرک نہیں بخشا پھر گناہوں کے بخشنے نہ بخشنے کا فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ شرک کی اور کفر کی سزا یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم. تو لہٰذا آئیے اگلے حصے کو جو ہے ایک بار آگے چلنے سے پہلے دہرا لیتے ہیں. آپ میں سے کون اسے دہرانا چاہے گا پلیز؟ جی شاہین احمد. یس سسٹر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم، نزدیک تمہارے پیدا کرنے والے کے، فتاب علیکم، سو اس نے توبہ قبول کر لی تمہاری، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، خوب رحم کرنے والا. جزاک اللہ خیرہ. تو آئیے اس میں ایک لفظ آج ہم لے لیتے ہیں، التواب.
اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ ہاں جی اسم ہے، فاعل اسم ہے، واحد ہے یا جمع ہے؟ واحد، واحد ہے۔ تو کوئی ان کے ساتھ دوسرا ساتھ دے گا کہ بھئی یہ واحد جمع ہے؟ وہ کہہ رہی ہیں واحد ہے، میں متفق نہیں ہوں۔ جی دیکھیں ہمارے پاس 6 چابیاں ہم نے پڑھا ہوا ہے یہ QC2 میں۔ التوابن ہوگا اگر واحد اچھا ہوتا۔ اچھا، تو ہم نے 6 چابیاں اس کی کی ہوئی ہیں QC2 میں، تابا یتوبو تب، تائب، متوب الیہ، اینڈ توبتن، یہ اس کی 6 چابیاں۔ ابھی میں نے آپ کو 6 چابیاں بتا دی ہیں۔ اب ان 6 چابیوں کو دیکھتے ہوئے التواب کو جو ہے دیکھیے یہ تائبن ہے یا توابن ہے؟ دیکھیں تابا یتوبو تب، تائب، متوب الیہ، توبتن، نہ یہ توبتن ہے نہ یہ متوب ہے، مفعول اور جو ہے مصدر ہٹ گیا پیچھے، نہ یہ تابا ہے ماضی ہٹ گیا پیچھے، یتوبو مضارع نہیں ہے ہٹ گیا پیچھے، تب امر بھی نہیں ہے پیچھے ہٹ گیا، اب پیچھے ایک ہی چیز رہ گئی ہے وہ ہے اس میں فاعل۔ اس میں فاعل تو تابا کا ہوتا ہے تائب۔ اب یہ لفظ تائب نہیں ہے، یہ تائب کی جمع تواب ہے، جیسے کتاب کی جمع کتب ہوتا ہے، قلم کی جمع اقلام ہوتا ہے، اسی طرح تائب کی جمع تواب ہوتا ہے۔ یہاں وہ واو نون یا نون الف تا والے فارمولے نہیں لگے، یعنی ہر اسم کی جمع واو نون یا نون الف تا سے نہیں بنتی، کچھ اسم کی بنتی ہے، کچھ کی اسم کی جو ہے وہ اپنے مخصوص اوزان ہے جو آپ نے QC2 کے آخر میں پڑھے تھے، جب آپ کو ہم نے جو ہے وہ 11 پیٹرن جو ہے جمع کے بتائے تھے کہ جی ایک پیٹرن یہ ہوتا ہے، ایک پیٹرن یہ ہوتا ہے، ایک پیٹرن یہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح تابا، تائب کی جمع تواب، یہ جو ہے وہ ان پیٹرن میں سے ایک پیٹرن ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ جمع کا صیغہ ہے اور مذکر ہے، یس آف کورس۔ تو آگے چلتے ہیں، ترجمہ آج کی آیت کا ایک بار دہرا لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنے آپ پر، معبود بنا کر بچھڑے کو، لہذا رجوع کرو تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، اور تم قتل کرو اپنے آپ کو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک۔ سو اس لیے اس نے جو ہے توبہ قبول کر لی تمہاری، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، خوب رحم کر۔ تو آئیے اسباق اور دعا پلان کی طرف چلتے ہیں۔ تو آج کی اس آیت سے یہ اسباق ملتے ہیں، بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ توبہ کرو، اور اس کی شکل یہ تھی کہ جن لوگوں نے شرک کیا انہیں قتل کیا جائے۔ شرک جیسے بڑے گناہ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ بار بار توبہ قبول فرماتا ہے، اور وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا اور نرمی کرنے والا ہے۔ تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک وانا عالم واستغفرک لما لا اعلم، یعنی اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ جان بوجھ کر کسی کو شریک کروں، اور میں تجھ سے ان گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں، طلب کرتا ہوں جن کو میں نہیں۔ یہ جو ہے ایک کلمہ ہے، کلمہ استغفار، سچا کلمہ جو ہے، اللہم انی اعوذ بک من ان یشرک بی شیء وانا اعلم بہ لا اعلم به، تبت عنه تبارک من الکفر والشرک والکذب والغیبۃ والغیبۃ والنمیمۃ والفحشاء والبہتان والمعصیہ کلها اسلمت واقول لا الہ الا۔ تو یہ اس سے اخذ ایک چھوٹی سی جو ہے آیت ہے جو کہ آداب المفرد سے بنا ہوا جو ہے وہ لیا گیا، تو اسے آپ یاد کر لیجیے، مختصر ہے اس کلمے کی نسبت، اور آسان ہے اور بہت ہی اچھا ہے۔ یہ جو ہے عربی کی ایک کتاب ہے ادب المفرد کے نام سے، ادب
کہ جیسے ہمارے یہاں اردو ادب ہوتا ہے نا، اس کے اندر مختلف ہیں. ہم کہتے ہیں جی اردو عرب میں للت وہ جو ہے 1000 داستان، قصہ ہزار داستان، جی یہ ہمارا اردو ادب کا ایک مجموعہ ہے. اسی طرح عربی کے یہ مجموعہ. تو وہاں سے یہ الفاظ لیے گئے ہیں دعا کی شکل میں. تو آئیے پلان کی طرف چلتے ہیں. انشاءاللہ میں روزانہ استغفار اور توبہ کرتا رہوں گا یا کرتی رہوں گی. اور اسماء اور افعال دیکھتے ہیں. آج کی آیت میں ایک لفظ آیا تھا لی قومی، اس میں جو لفظ قوم ہے یہ واحد ہے، جمع اس کا ہوتا ہے اقوام. اور یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں اقوام عالم، اقوام متحدہ، یہ قوم کی جمع ہے. دوسرا لفظ آیا تھا انفسکم. انفسا جو ہے یہ جمع ہے، اس کا واحد ہوتا ہے نفس. انفس اور نفوس اس کی دو جمع ہے نفس کی. پھر آئیے 3 حرفی جو ہے صحت مند افعال کی جانب چلتے ہیں جو فتح، نصر، ضرب، سمیہ کے پیٹرن پہ آپ نے دیکھے ہوئے. ان میں پہلا ہے ظلمتم. ظلمتم میں اصل فعل جو ہے ماضی کا ہے ظلم. ظلم، یظلم، اظلم، ظالم، مظلوم، ظلم. حروف جو ہے اس کے روٹ لیٹر کیا ہیں؟ ضاد لام میم سے ضاد لام میم جو ہے اس کے حروف. اب اس کا فعل کیسے پتہ چلے گا؟ ماضی مضارع کو ملائیے. ظلم یظلم، یظلم میں درمیان والے کلمے پہ زیر آ رہا ہے تو یہ ضربا یضرب کے پیٹرن پہ اس کا مطلب باپ ضربا ہے. اگلا جو ہے اس میں تھا فقتلو. فقتلو میں یہ لفظ آ رہا ہے قتلا یقتلو، اقتل، قاتل، مقتول، قتل. روٹ لیٹر تو کاف تا لام ہو گئے آسان. اب اس کا ماضی وہ جو ہے باب پچھانی ہے. قتلا ماضی ہے، مضارع یقتلو. یقتلو میں درمیان والے پہ پیش آ. ہم نے کون سے باب میں پڑھا تھا پیش درمیان والے پہ آتا ہے؟ نصرا ینصرون. تو یہ باب نصرا سے ہے. تیسرا جو ہے بس یہ 2 ہی ہیں. تو یہ ٹیبل آپ کا آ گیا جی. اب آپ میں سے کون اس ٹیبل کو کرنا چاہے گا جلدی سے کر دیجئے. ظلمہ کا ٹیبل جی شاہین احمد آپ نے ہینڈ ریز کیا، آپ کرا دیجئے. ظلم، ظلموا، ظلمتا، ظلمتو، ظلمتم، ظلمنا، ظلمت. یظلم، یظلمون، تظلم، اظلم، تظلمو، اظلمو، تظلمون، نظلم، تظلم. اظلم، اظلمو، لا تظلم، لا تظلمو، ظالم، مظلوم، ظلم. گڈ. بردر خالد آپ اگلا ٹیبل کرا دیجئے. آپ کی آواز نہیں آ رہی، مائک کا والیوم ریز کیجئے جی. بھائی مجھے تو آواز نہیں آ رہی، تو آپ اس دفعہ میوٹ کر لیجئے. آپ میوٹ کر لیجئے، کسی اور سے کراتے ہیں، آپ سے اگلا کوئی ٹیبل کرا لوں گا. ٹھیک ہے. تو آئیے اس دوران میں محمد رمضان نے جو ہے ہینڈ پہلے ریز کیا تھا، آپ کرائیے برادر. تھینک یو سر. قتل، قتلوا، قتلت، قتلت، قتلتم، قتلنا، هي قتلت. يقتل، يقتلون، تقتل، أقتل، تقتلون، نقتل، هي تقتل. اقتل، اقتلوا، لا تقتل، لا تقتلوا، قاتل، مقتول، قتل. جی برادر اکرام آپ نے کیا تھا شاید ہینڈ ریزنگ کے بعد. اکرم جی آپ کرا دیجئے. سر قتلا، قتلو، قتلتا، قتلتو، قتلتم، قتلنا، قتلت. یقتلو، یقتلون، تقتلو، اقتلو، تقتلون، نقتلو، تقتلو. اقتل، اقتلو، لا تقتل، لا تقتلو، قاتل، مقتول، قتل. گڈ جزاک اللہ. آگے چلتے ہیں. 3 حرفی جو ہے وہ کمزور افعال جو آج کے سبق میں آئے ہیں انہیں دیکھتے ہیں. وہ ایک آیا کالا. کالا جو ہے یہ اور کانا، یہ 2 بہت زیادہ ہیں. حدیث میں بھی سب سے زیادہ یہی ہے، قرآن میں بھی یہ افعال ہیں. تو کالا، یقولو، قل، قائل، مقول، قول.
اب کالا میں جو ہے روٹ لیٹر ہمیں نہیں مل رہے، کیوں؟ الف آ گیا، تو ہم جائیں گے مضارع میں. مضارع میں جب دیکھا یقول واو نظر آ گیا، الف کی جگہ واو آیا، تو اس کا مطلب اس کے روٹ لیٹر کیا ہوں گے؟ کاف واو لام. اب آ جائے باب کی طرف. یہ چونکہ کمزور ہے، کمزور کے باب میں کالا بذات خود باب ہے، تو اس لیے یہ کالا کے باب سے ہے. اس کے بعد ہے فتوبو. فتوبو میں جو لفظ ہے تابا یتوبو تب، تائب متوب الیہ اور توبۃ ہوتا ہے. اب یہ جو تابا ہے اس میں پھر وہی مسئلہ ہو گیا، الف آ گیا، روٹ لیٹر ہمیں نہیں مل رہا. ہم مضارع کو دیکھیں گے یتوب، وہاں پہ پھر واو مل گیا، تو الف کی جگہ واو کو رکھیں گے تو ہمارے روٹ لیٹر پورے ہو گئے، تا واو با. اب یہ جو ہے کالا کے ہی جو ہے باب سے ہوتا ہے. تو آئیے کالا کہا گیا. جی بردر خالد اگر آپ کا مائک ٹھیک ہو گیا تو آپ پلیز اس ٹیبل کو کرا دیجئے. سر یقولو، یقولونا، تقولو، اقولو، تقولونا، نقولو، تقولو، قل، قولو، لا تقل، لا تقولو، قائل، مقول، قول. ماشاء اللہ، آپ نے آج ہمارے لیے ٹیبل بہت مختصر کر دیا، ماضی کو آپ نے اپنے طور پہ پہلے ہی کر دیا، ماشاء اللہ. جی ڈاکٹر احمد بلال آپ بھی اس کو کرا دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال، قالوا، قلتا، قلتم، قلنا. تتابع کا کروانا ہے. نہیں نہیں، کالا کا ہی ہے آپ کا ٹیبل، کالا. آپ پڑھتے جائیے، ٹیبل آپ کے سامنے ہے. اچھا سر. قالت یا قالت، یقولو، یقولونا، تقولو، اقولو، تقولونا، نقولو، یا تقولو، قل، قولو، لا تقل، لا تقولو، قائل، مقول اور قول. مقول اور قول. جی زاہدہ سسٹر آپ اگلا جو ہے یہ تابہ کا کرا دیجئے. جی السلام علیکم. تابا، تابو، تبتا، تبتو، تبتم، تبنا، تابت. یتوبو، یتوبونا، تتوبو، اتوبو، تتوبونا، نتوبو، تتوبو، تب، توبو، لا تتب، لا تتوبو، تائبن، متوبن الیہ، توبتن. گڈ. تو آئیے اگلا ہمارے پاس جو ٹیبل ہے وہ ہے وعدہ کا. بردر محمد حسن آپ جو ہے یہ وعدہ کا ٹیبل کرا دیجیے. جی وعدہ، وعدو، وعدتا، وعدتو، وعدتم، وعدنا، وعدت. یعدو، یعدونا، تعدو، عائدو، تعدونا، نعدو، تعدو. اد، ادو، لا تعد، لا تعدو، واعد، موعود، وعد. اس میں ایک تو مجھے روٹ لیٹر بتا دیجئے، دوسرا ترجمہ بتا دیجئے وعدہ کا کیا ترجمہ. وعدہ کا ترجمہ، وعدہ اس نے وعدہ کیا. اور روٹ لیٹر کیا ہے؟ واو این دال. ٹھیک. اب یہ آپ سے پوچھنے کا ایک مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ اب میرے پاس ایک اور ٹیبل ہے، وہ ہے وعدہ. وعدہ، یہ وعدہ جو ہے اس کے بھی معنی اس نے وعدہ کیا، لیکن اس کا وعدہ کا ہوتا ہے ایک دوسرے سے وعدہ کیا. اصل اس کا ترجمہ ہوتا ہے اس نے وعدہ، یعنی اس نے ایک دوسرے سے آپس میں وعدہ کیا. اس کے اندر کیا ہے؟ الف کا اضافہ. یہ کیا؟ چار حرفی. لیکن اس کا روٹ لیٹر کیا ہوں گے؟ جی اگر یہ چار حرفی ہے اور اس میں الف آ رہا ہے پہلے حرف کے بعد، پہلے تو اس کا آپ پیٹرن بتائیے مزید فی میں کس پیٹرن پہ ہے؟ کون سا ہم نے ایسا فعل پڑھا ہے جس میں چار حرف ہو اور پہلے کے بعد الف آ رہا ہو؟ حسبہ، جی حسبہ. حاسبہ چار حرفی ہے، پہلے حرف کے بعد الف آتا ہے، یہ حاسبہ کے پیٹرن پہ ایک. دوسری بات یہ ہے کہ یہ چار حرفی ہے تو اس کا روٹ لیٹر کیا ہوگا؟ واو این دال. پال آئندال. یاد رکھیں روٹ لیٹر چاہے وہ مزید فی ہے، چاہے وہ جو ہے وہ مجرد ہے ثلاثی میں. ثلاثی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے روٹ لیٹر تین، چاہے وہ مجرد ہو چاہے مزید فی کے ہو، روٹ لیٹر تین ہوں گے.
اور روٹ لیٹر ڈھونڈنے کے لیے آپ کو یہ پہچان ہونی چاہیے کہ یہ کون سے پیٹرن پہ آ رہا ہے، تاکہ اس کے اندر جو زائد حروف ہیں وہ آپ نکال سکیں۔ مثلا 4 حرفی جس میں پہلے حرف کے بعد ایک اضافی حرف آتا ہے، ہم نے کہا حسابہ، اور حسابہ میں ہم نے یہ پڑھا تھا الف زائد ہے، اس کو جب نکال دیتے ہیں ہا سین با اس کے روٹ لیٹر ہوتے ہیں۔ تو وعدہ سے جب الف کو آپ نکال دیں گے تو آپ کے پاس روٹ لیٹر واو عین دال ہی آئیں گے، کیونکہ یہ ثلاثی مجرد کا مزید فی ہے، تو اس لیے اس کے زائد جو حروف ہیں وہ ہٹائیں گے تو روٹ لیٹر 3 ہی آئیں گے جو وعدہ کے ہیں، وہی اس کے بھی ہیں۔ تو چلیے آج یہ ٹیبل آپ کو میں کرا دیتا ہوں۔ وعدہ، وعدو، وعدتا، وعدتو، وعدتم، وعدنا، وعدت، یا یعائد، یعائدون، تعائد، اعائد، تواعدون، نواعد، تواعد، واعد، واعد، لا تواعد، لا تواعد، مواعد، موعد، موعدۃ۔ پہلی بات یہ ہے اس میں ایک حرف اضافی تھا، اس کے تمام صیغوں ماضی، مضارع، امر، نہیں، فاعل، مفعول پہ سب میں الف کو ہم لے کر چلیں، اس لیے زور لگا بولنے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے، یہ چونکہ 4 حرفی ہے مزید فی، جو بھی 4 حرفی مزید فی کا فعل ہوگا اس کے مضارع میں پہلے صیغے پہ پیش آئے گا، یعنی پیش سے اس کا پورا ٹیبل بنے گا مضارع کا۔ یوعید، یوعیدون، توعید، اوعید، توعیدون، نوعید، توعید۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، 4 حرفی والے کا مزید فی جو ہوتا ہے وہ پیش والا ہوتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، مزید فی کا اس میں کوئی نہیں ہے، تو آئیے اس کو ہم سمیٹتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، سلام قول من رب الرحیم، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم نے اپنے قرآن حصے کو پورا کر لیا، چلتے ہیں گرامر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس 3 صفحہ 7 اشارہ سی کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم جو ہے تدبرہ کا جو ہے وہ فعل پڑھیں گے۔ تدبرہ کے وزن پہ قرآن میں جو آتے ہیں تولا، توکلا، تذکرا، توفا، تفکرا، تبینا، تکبرا، تمتعا، تربسا، یہ سارے جو ہے اور سب کے سب جو ہیں وہ اسی پہ آ رہے ہیں۔ جو جتنا باریک لکھا ہے سمجھیں وہ قرآن میں اتنے ہی کم مرتبہ ہے، اور جو جتنا بڑا لکھا ہوا ہے وہ قرآن میں اتنے ہی زیادہ مرتبہ ہے۔ تو الحمدللہ آئیے، ہم نے دیکھا تھا صحت مند کیا ہوتے ہیں، کتاب کھولو گے فتحہ تو اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ، ورنہ مار پڑے گی دربا، اس لیے سن لو سمیا، فتحہ، نصرہ، دربا، سمیا، یہ کیا ہے؟ صحت مند تھی۔ ہم نے QC 1 میں پڑھ، QC 2 میں آئے تو انہیں کہا 3 جملے یاد کرو، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہابہ وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دا ہدا، اور ایک چوتھا جملہ بھی یاد کر لو، اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے، زنان اللہ۔ اور میں کہتا ہوں ایک چوتھا ٹیبل بھی یاد کر لو، حمزہ والا، وہ کیا ہوتا ہے، ہمارا، سالا اور کا۔ تو یہ 4 ٹیبل ہیں، صحت مند، کمزور، یکساں روح والے اور حمزہ والے۔ جب آپ آئے QC 3 میں تو ہم نے کہا بھائی ادھر آ جاؤ، افعال کی ایک اور دنیا بھی ہے، وہ کیا ہوتا ہے، جیسے عالمہ سے علامہ، سالمہ سے اسلمہ، ان میں حروف کا اضافہ ہوا، انہیں کہتے ہیں مزید فی۔ تو مزید فی کے اندر جو ہے آپ کو جو ہے وہ نئے نئے جو ہے افعال ملے۔ پھر ہم نے کہا اچھا بھائی آپ 2 جملے تو سیکھ لو، کیا؟ تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے، تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے، اختلاف مت کیجئے، استغفار، یہ 2 جملے۔ تعلیم سے علمہ، محاسبہ سے حاسبہ، اسلام سے اسلمہ، اختلاف سے اختلافہ، استغفار سے استغفرہ۔ تو یہ آپ کے 5 جو ہے افعال ہو گئے، کس کے؟ مزید فی کے۔ کون سے؟ علمہ، حاسبہ، اسلمہ، یہ 4 حرفی ہے، اختلافہ 5 حرفی ہے، استغفرہ 6 حرفی ہے۔ پھر ہم نے آج جو پڑھنا ہے وہ ہے تدبرہ۔ غور کیجئے اس پہ کتنے حرف ہیں بھائی تدبرہ میں، گننا ذرا، حساب دان کدھر گئے ہیں ہمارے؟
4 और पाँच सर। पाँच। आपको तो जो है आज का जो है वो पाँच क्या होता है, कप होता है, क्या होता है उसको क्या कहते हैं, वो कप पाँच आपको मिलना गोल्ड चाहिए, मेडल। जिसने 4 गोल्ड मेडल। उसको तो कप मिलना चाहिए, सर टूर्नामेंट 5 है का वही सर। कप होता है। 5 हाँ, इसमें शद जो है वो 2 हरफ को जाहिर करता है, बा इसमें 2 दफा आ रहा है तो ये 5 हरफी है, जब 5 हरफी है तो इसमें इसका मतलब है 2 हरफ ज्यादा होंगे, वो 2 हरफ जो जायद हैं, प्लीज खालिद भाई ये इसे म्यूट रख, क्योंकि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो शोर से लोगों को समझ नहीं आ रहा है, तो आप काइंडली जवाब देने के बाद ये रिक्वेस्ट है ब्रदर आपसे, आप बड़े भाई हैं हमारे, तो इसको थोड़ा सा म्यूट रखें, जज़ाकल्लाह। तो इसमें 5 हरफ का मतलब है 2 हरफ जायद हैं, एक तो ये लाल रंग का आ गया, आपने फौरन पहचान लिया हो, एक ये जो शद वाला है ना, इसमें एक ज्यादा है बा, तो ता और बा को निकाल दीजिए, रूट लेटर मेरे हाथ पे रख दीजिए। हाँ जी, क्या होंगे इस तदब्बरा के रूट लेटर? दा बा रा। दाल बा और रा जो है वो इसके रूट लेटर हैं, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। तो आइए तदब्बरा के मैंने उसने गौर व फिक्र किया, तो हम भी गौर व फिक्र करते हैं, चलते हैं। तो ये हमारे पास माजी का जो है इसका टेबल आ गया। तदब्बरा उसने गौर व फिक्र, तदब्बरून सब ने गौर व फिक्र, तदब्बरता आपने गौर व फिक्र किया, तदब्बर तू मैंने गौर व फिक्र किया, तदब्बर तुम आप सब ने गौर व फिक्र, तदब्बरना हम सब ने गौर व फिक्र किया, तदब्बरत उस गौर व, लेकिन शॉर्ट हम ये कह देते हैं, तदब्बरा उसने गौर किया, तदब्बरू उन सब ने गौर किया, तदब्बरता आपने गौर किया, तदब्बर तुम मैंने गौर किया, तदब्बर तुम आप सब ने गौर किया, तदब्बरना हम सब ने गौर किया, तदब्बरत उन सब। इसका टिप ये है, ये चूंकि एक लंबा 5 हरफी है, तो आप इसके पहले हरफ को अलहदा बोला, ता दब्बरा, ता दब्बरू, ता दब्बरता, ता दब्बरतु, ता दब्बरतुम, ता दब्बरना, ता दब्बरत। फिर आपको ये आसान हो जाए, 5 हरफी में पहले हरफ को अलहदा थोड़ा सा बोल के 4 रवानगी में फिर चल जाते हैं। जी अब आप लोग जरा मुझे ये टेबल कराइएगा, एक उंगली अगर दाईं तरफ में कर दूं तो कौन सा लफ्ज आना चाहिए इस टेबल का, तदब्बरा तदब्बरा और अगर 4 उंगलियां दाईं तरफ कर लें हम, तदब्बरू तदब्बरू तदब्बरू। अगर सामने की तरफ एक उंगली हो, तदब्बरा तदब्बर और अगर अपनी जानब एक उंगली को मोड़ लें, तदब्बरतु और अगर सामने की तरफ 4 उंगलियां कर लें, तदब्बरतुम। और अगर अपनी जानब फेर लें, तदब्बरना। अगर बाईं तरफ एक उंगली कर लें, तदब्बरत। तादब्बरत, तादब्बरत, रा को ता साकिन से मिलाएंगे, तादब्बरत। तो चलिए अब म्यूट कर लीजिए। आइए, तो हल तदब्बरा, तो ये होगा नाम तदब्बर, हल तदब्बरू, जी हाँ इसका भी होगा नाम तदब्बर, हल तदब्बरता, ता जो है तू में बदलेगा, नाम तदब्बर, हल तदब्बर तुम, ये जो है नाम में होगा नाम तदब्बरना। तो आइए अब जो है मुजारे का जो है टेबल देखते हैं। यतदब्बरू वो गौर करता है, यतदब्बरूना वो सब गौर करते हैं, तातदब्बरू तुम गौर करते हो, आतदब्बरू मैं गौर करता हूँ, तातदब्बरूना आप सब गौर करते हैं, नतदब्बरू हम सब गौर करते हैं, तातदब्बरू वो औरत गौर करती है। जी ब्रदर हसन आप जो है ये मुदारे का टेबल करा दीजिए प्लीज। जी सर, बिस्मिल्लाह। यतदब्बरू, यतदब्बरूना, ततदब्बरू, अतदब्बरू, ततदब्बरूना, नतदब्बरू, ततदब्बर, ततदब्बरू, ततदब्बरू। हाँ आखिरी हरफ पे पेश रहता है, ये याद रखिएगा। तो आइए इसका मैं मुकालमा आपके सामने ले आता हूँ। तो अब आप दो जो है हो जाएं, एक तो जो है खालिद भाई आप सवाल कीजिए, हसन भाई आप अपने जवाब दीजिए। हल यतदब्बरू, नाम यतदब्बरू, हल
यतदब्बरून नाम यतदब्बरूना हल ततदब्बरू नाम अतदब्बरू हल ततदब्बरून नाम नतदब्बरू। तो आइए आगे, ये अगला हिस्सा है, ये बहनों से कराते हैं। यहाँ पे अभी दो थी, एक तो शाहीन थी, वो पता नहीं किधर चली गई, एक जायदा थी गालबन। जी शाहीन, आप सवालात कीजिए और ज़ायदा बहन आप जवाब दीजिए इन्हें। हल यतदब्बरू फिल कुरआन, नाम यतदब्बरू फिल कुरआन, हल यतदब्बरूना फिल कुरआन, नाम यतदब्बरूना फिल कुरआन, हल ततदब्बरू फिल कुरआन, नाम अतदब्बरू फिल कुरआन, हल ततदब्बरूना फिल कुरआन। नाम नतदब्बरू फिल कुरआन। जज़ाकल्लाह खैरा। आइए इसका अमर देखते हैं। तदब्बरा से या तदब्बरू हमने मुदारे लिया, या को गिरा दिया, आखिरी हरफ को सुकून किया। अब ये चूंकि पढ़ा जा रहा है इसलिए हमजा इसके साथ नहीं लगा, तो ये क्या हो गया, तदब्बरा से तदब्बर। गौर कीजिए, इसके ऊपर जो है जबर की हरकत आ रही है आखिरी से पहले लफ्ज के ऊपर। अब तक जितने हमने बनाए थे ये देखिए, उनमें हम जेर लगाते थे। अल्लमा से अल्लिम जेर लगाया, आसाबा से हासिब आखिरी लफ्ज से पहले वाले के नीचे जेर लगाया, असलमा से अस्लिम आखिरी से पहले वाले के नीचे जेर लगाया, इख्तलाफ से इख्तलिफ आखिरी से पहले वाले के नीचे जेर लगाया, इस्तगफरा से इस्तगफिर पहले वाले से आखिरी से पहले वाले पे जेर। लेकिन जब ये तदब्बरा भाई आए ना, इन्होंने कहा नहीं भाई मैं जेर नहीं लूंगा। हमने कहा तो फिर ठीक है अपनी मर्जी करो। इन्होंने कहा तदब्बरा से तदब्बर, तदब्बर, इन्होंने आखिरी लफ्ज से पहले वाले पे जबर। ये आपने याद रखना है कि ये बाकी सारे तो अब तक जो आपने 5 पढ़े थे वो तो बेचारे सीधे सादे थे, सब जेर के साथ माने। ये नहीं माने, ये भाई जो है ये जबर के साथ हैं। जबर में नहीं, जबरदस्त, ये जबरदस्त भाई है, तो ये जबरदस्ती करने वाला। तो आइए इसका जो है अमर को देख लेते हैं। इसका अमर जो है हमारे पास टेबल है। तदब्बर जमा होगा तदब्बरू, ला ततदब्बर, ला ततदब्बरू। और इसकी एक्सरसाइज है, तदब्बर से क्या होगा, अतदब्बरू। जवाब हमेशा मुदारे में है अमर का, ततदब्बरू न तदब्बरू। और अब आ जाए इसमें फाइल मफूल की तरफ। तदब्बरा से क्या, मुतदब्बिर। जब हमने उसकी बात मानी, अब वो हमारी बात माना। हमने कहा यहाँ हम तुम्हारी बात नहीं मानी, सबको जेर दिया, तुझे भी जेर दे। और मुतदब्बर के ऊपर जबर। यहाँ वो बात मान गया, उसने कहा अगर यहाँ मैं जबर लाता हूँ तो फिर मफूल के लिए क्या करेंगे। हमने उसे कहा ये 2 सूरतें, उसने कहा हाँ हाँ आप आपकी बात यहाँ सही। तो वो जो है इसके लिए जेर पे राजी हो गया, इसके लिए जबर पे राजी। और जब अब ये देखिए, अल्लमा से मुअल्लिम मुअल्लम बना, आसबा से मुहासिब मुहासिब बना, असलमा से मुस्लिम मुस्लम बना, इख्तलाफा से मुख्तलिफ मुख्तलिफ बना, इस्तगफरा से मुस्तगफिर मुस्तगफिर बना। तो तदब्बरा से भी उसी तरह मुतदब्बिर मुतदब्बिर। यानी अमर के अंदर तो हमने इसकी बात मानी थी कि ये वहां पे जो है जबर के लिए अकड़ गए, लेकिन यहाँ नहीं मानी, यहाँ हमने इससे मनवा लिया, हिसाब बराबर हो गया। और जो इसका वो होता है इसमें फाइल, यानी जिसे मसदर कहते हैं, तदब्बरा से तदब्बुर तदब्बुर। तो अब हमारे पास ये तीनों चीजें आ गए, मुतदब्बिर मुतदब्बर तदब्बुर। तो आइए पूरा टेबल हमारे सामने है, इसे एक बार दोहरा लेते हैं। तदब्बरा तदब्बरू, तदब्बरता तदब्बरतु, तदब्बरतुम तदब्बरना तदब्बरत। मुदारे यतदब्बरू यतदब्बरूना, ततदब्बरू अतदब्बरू, ततदब्बरूना नतदब्बरू ततदब्बरू। अमर तदब्बर तदब्बरू, ला ततदब्बर ला ततदब्बरू, मुतदब्बिरुन मुतदब्बरुन तदबीरुन। और तनवीन के बगैर भी कह सकते हैं, मुतदब्बिर मुतदब्बर तदब्बर। ये याद रखें, ये इस्म फाइल मफूल जो होते हैं ये इस्म होते हैं, इन पे तनवीन आ सकती। तो
6 चाबियां देखें, तदब्बरा उसने गौर किया, ये तदब्बरू वो गौर करता है, तदब्बर गौर कर, मुतदब्बिर गौर, मुतदब्बर जिस पर गौर किया जाए, तदब्बर गौर करना। तो अब तक हमने जो अफाल पढ़े हैं उनकी 6 चाबियां दोहरा लेते हैं। अल्लमा, युअल्लिमु, अल्लिम, मुअल्लिम, मुअल्लम, तालीम। उसके बाद हमने देखा हसबा, युहासिबु, हासिब, मुहासिब, मुहासब, मुहासिबतुन। तीसरा हमने पढ़ा अस्लमा, युस्लिमु, अस्लिम, मुस्लिम, मुस्लम, इस्लाम। ये तीनों की तीनों वो हैं जो 4 हरफी हैं, और ये 4 हरफी होने की वजह से इनके मुदारे पे क्या है, पेश आएगा। युअल्लिमु, युहासिबु, युस्लिम। तो डॉक्टर साहब ने कहा ये 3 ही हैं आपके लिए काफी। अब उनके नीचे उसने एक लाइन खींच के अगले लिखे, इख्तलफा, यख्तलिफु, इख्तलिफ, मुख्तलिफ, मुख्तलफ, इख्तलाफ। ये क्या 5 हरफी। और एक था इस्तगफरा, यस्तगफिरु, इस्तगफिर, मुस्तगफिर, मुस्तगफर, इस्तगफार। ये 6 हरफी है। आज हमने जो है एक और नया पढ़ा, वो था तदब्बरा या तदब्बरू, तदब्बर, मुतदब्बिर, मुतदब्बर, तदब्बर। तो आइए आपके एक्सरसाइज आ गई है, अरबी बनाइए। वो सब कुरान पर गौर करते हैं, वो सब गौर करते हैं। तदब्बरा से क्या होगा, यतदब्बरूना फिल कुरान। हाँ, यतदब्बरूना, तदब्बरा से या तदब्बर से यतदब्बरूना फिल कुरान। अच्छा, फिर है अफला यतदब्बरूना अल कुरान। तो उर्दू में तर्जुमा कीजिए अफला। यहाँ पे आ जो है वो सवालिया है, फा पस ला क्या नहीं। क्या वो क्या बस क्या पस नहीं वो वो कुरान मेहनत करते कुरान पर। क्या फिर वो कुरान में गौर नहीं करते, या उसमें जो है फिक्र, गौर फिक्र नहीं करते। अरबी में जब दे हल तदब्बरूनल कुरान, तदब्बरूना सामने वाला है। नाम नतदब्बरुल कुरान। ता जो है न तदब्बरू में हो जाएगा, नहीं ता नहीं आएगा। देखें तदब्बरू न तदब्बरू में चेंज होगा। ये तुम जो है वो नाहनु में चेंज होता है, तो लिहाजा ये नून का सीगा आता है इसमें। ताकि जवाब में जमा के नून का सीगा आएगा। नाम ना तदब्बरू कुरान, फी नहीं है यहाँ पे क्योंकि अरबी का जुमला है। आइए तदब्बरा की तरह तवक्कला का टेबल होता है, देख लीजिए। तवक्कला, तवक्कलू, तवक्कल, 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 ना तवक्कल। ओ भाई मुझे यतवक्कलू, लोगों की बारी आएगी, थोड़ा हौसला करो। मुझे टेबल तो बना लेने दो, अभी तो बना ही नहीं है। आपने पहले ही खाना शुरू कर दिया। अभी तो हांडी में चीजें डाल रहा हूं मैं, जब पक जाएगी तो फिर खाना। आप वो कच्चा कच्चा ही निकालना शुरू हो। तवक्कला, तवक्कलू, तवक्कलता, तवक्कलतु, तवक्कलतुम, तवक्कलना, तवक्कलत। मुदारे देखिए, यतवक्कलू, यतवक्कलूना, ततवक्कलू, अतवक्कलू, ततवक्कलूना, नतवक्कलू, ततवक्कलू। और जो है अमर देके तवक्कल, तवक्कलू। नहीं देके ला तवक्कल, ला तवक्कलू। इसमें फाइल देके मुतवक्किल, मुतवक्कल और तवक्कलू। तो आइए ये अब जो है हांडी तैयार हो गई है, आपके सामने पूरी आ गई है। अब जो है आप लोग पढ़े, कौन पढ़ना चाहता है? सारे मिलके पढ़ो ताकि किसी को ये ना मैंने नहीं किया। हाँ जी, ये क्या होगा इशारा? तवक्कलू, तवक्कला, तो ये 4 उंगलियां हैं। तवक्कलू, और अगर सामने एक उंगली हो, तवक्कलतु, अगर अपनी तरफ हो, तवक्कलतु, अगर सामने हो 4 उंगलियां, तवक्कलतुम, अगर अपनी तरफ हो जाए, तवक्कलना, अगर ये इस तरफ हो जाए एक उंगली, तवक्कलत, अगर ऊपर चला जाए हाथ, एक उंगली राइट, यतवक्कलू, 4 उंगलियां राइट साइड हो, सामने तवक्कलूना, की तरफ एक उंगली आए, तवक्कलू, अपनी तरफ करें, तवक्कलू, सामने की तरफ 4 उंगलियां, तवक्कलूना, अपनी तरफ 4 उंगलियां, नतवक्कलू, लेफ्ट साइड पे एक उंगली, ऊपर से नीचे तवक्कल, 4 उंगलियां, तवक्कलू, एक उंगली ना में, ला 4 उंगलियां ना में। तवक्कलू, ये इशारा ऊपर से आता हुआ मुतवक्किलुन, इशारा, रिसीविंग हैंड, मुतवक्किलुन, ताकत का इशारा, और ये 4 उंगलियों का इशारा
توکلو یہ 4 انگلیاں اپنی طرف، توکلنا توکلنا جزاک اللہ یہ رضا 4 انگلیاں اوپر کی طرف، توکل نتوکلو یتوکلو اب پھنس گئے، نتوکل سر، نتوکل اب پھنس گئے۔ اتوکل ہاں اب یہ نتوکلو جس نے کہا، ویری گڈ، ایکسلنٹ، 10 نمبر اس کے۔ چلے اب میوٹ کر لیجیے، اب میوٹ کر لیجیے پلیز، کیونکہ اب آپ کوئی کام کی چیز سیکھنے لگے۔ علامہ سے تعلیم، باب ہم نے کہا تفعیل، حاسبہ سے محاسبہ، باب ہم نے کہا مفاعلہ، اسلمہ سے اسلام، باب ہم نے کہا افعال، اختلافہ سے اختلاف، باب افتیال، استغفارہ سے استغفار، باب استفعال۔ یہ تو تھا رٹا، آج ہم رٹا نہیں کریں گے، آج ہم جو ہے اس کو ریورس پیٹرن میں کریں گے۔ چلے چلتے ہیں، ریورس پیٹرن کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ آج آپ کو سکھا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، علامہ ایک لفظ ہے، اس سے ہم نے کیا نکالا؟ تعلیم۔ تعلیم میں کون سے 2 حرف زائد ہیں جی؟ سر عین تا اور اور یہ تا اور یا، اوپر اس کے کیا لکھا ہوا ہے؟ تا اور تعلیم کے یہ اوپر فا عین لام لکھا ہے۔ آئندہ فا عین لام میں تا اور یا کے یہ حرف جوڑ دیجئے، کون سا لفظ بنے گا؟ علیم تفعیل تفعیل، فا سے پہلے تا لگا اور جو ہے عین کے بعد یا لگا، کیا بنا؟ تفعیل۔ دوسرے لفظ میں تعلیم میں روٹ لیٹر کیا ہے؟ سر آئین لام اور میم، عین لام میم۔ عین کی جگہ فا رکھ دیجئے، لام کی جگہ عین رکھ دیجئے، میم کا جگہ لام رکھ دیجئے، تو کیا لفظ بنے گا؟ تفعیل تفعیل۔ یہ آ گیا، لے جی، ہم نے آپ کے کہنے کو مان لیا، تفعیل لکھ دیا۔ آگے دیکھیں، حاسبہ سے ہم نے ایک لفظ سیکھا تھا محاسبہ۔ اب محاسبہ کے روٹ لیٹر مجھے چاہیے۔ ہا سین با ہے، میم بھی اس میں اضافی ہے، الف بھی اضافی ہے، گولتا بھی ہے۔ اب یہ جو آپ نے ہا سین با کیا، اس کی جگہ فا عین لام کو فٹ کر دیے، مفاعلہ، مفاعلہ۔ اچھا، اسلمہ، اس سے ہم نے لفظ کیا؟ اسلام۔ روٹ لیٹر اس میں نکالیے، سین لام میم، سین لام میم۔ سین کی جگہ فا رکھیے، لام کی جگہ عین رکھیے، میم کی جگہ لام رکھیے، تو کیا لفظ بن گیا؟ افعال۔ افعال، ویری گڈ، آپ نے تو 10/10 لے لیے جلدی سے، فٹافٹ۔ اختلافہ سے لفظ ہوا اختلاف، روٹ لیٹر چاہیے مجھے۔ خا تا لام، خا تا لام ہے، خا تا لام تو نہیں بنتا بھائی، خا لام فا، خا لام فا۔ اس میں الف تا اضافے تھے اور ایک اضافی ہے مصدر کا آخر میں، ان تینوں حرف کو اسی جگہ رہنے دیں۔ اب خا کی جگہ فا فٹ کریں، لام کی جگہ عین فٹ کریں، فا کی جگہ پھر لام فٹ کریں، تو کیا بنا لفظ؟ افتعال۔ افتعال۔ اچھا جی، اگلا ہے استغفرہ، اس سے لفظ بنا استغفار۔ مجھے تو روٹ لیٹر چاہیے اس میں۔ غین فارا، غین فارا، غین کی جگہ عین فا لگائیے، فا کی جگہ عین لگائیے، را کی جگہ لام لگائیے، تو کیا بنا؟ استفعال۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے یاد کرنے کا۔ دوسرا طریقہ جو ہم کہتے ہیں وہ بھی مان لیجیے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں وہ۔ اچھا، آج کا بونس پوائنٹ آ گیا، وہ طریقہ چلا گیا، پتہ نہیں کہاں گیا، آئے گا شاید۔ بونس پوائنٹ دیکھیے، ایک لفظ ہوتا ہے مذکر، یہ تو سمجھ آتا ہے نا مذکر کیا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے واحد، یہ بھی سمجھ ہوتا ہے واحد کیا ہوتا ہے، ایک کو کہتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں ہاذا، تو یہ کیا ہے؟ مذکر واحد کے لیے۔ اور واحد کے الٹ کیا ہوتا ہے؟ جمع۔ تو ہاذا کی جمع کیا ہے؟ اب آپ لوگ بتائیے، کیونکہ آدھا آپ نے بتانا، آدھا میں نے بتانا ہے، ٹیبل پورا کرنا ہے۔ ہاں، اولئک سر، واحد ہے تو اس کی جمع کیا ہوگا؟
हाउलाई, ये आपका पढ़ा हुआ है, QC 1 में पढ़ा था, आप QC 3 में हो, आपको पक्का होना चाहिए कि हाजा हाउलाई, ये तो हो गया जी मुजक्कर का। फिर हमने पढ़ा था मुजक्कर के लिए जालिका रिवायत था, तो इस जालिका की जमा बता दीजिए, ये भी पढ़ी हुई है, उलाइका। ये चारों लफ्ज आपको आते हैं ना? कोई ऐसा क्लास में तो नहीं बैठा जिसको नहीं आते हैं? नहीं सर, ऐसा कोई ऐसा जिसको ये 4 हरफ नहीं आते हैं, जो उसने QC 1 में पढ़े थे और भूल गया या भूल गई, वो भी तो हो सकता है ना? सारे मर्द ही क्यों, कोई फीमेल भी तो, मुहन्निस भी तो भूल सकते हैं। तो हाजा हाउलाए जालिका उलाइका ये आपको आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं मुअन्निस की तरफ। मुअन्निस में वाहिद लफ्ज आपने सीखा था हाज़िही, तो इसकी जमा बता दीजिए मुझे। हाउलाई, यही था, इसकी जमा यही था, जो मुज़क्कर की थी ये भी इसी की भी यही, दोनों की एक ही है। अब आप जो है मुअन्निस का जो हमने सीखा था लफ्ज, वो क्या था? तिल्का की जमा क्या थी? सर यही है ओलाई। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको ये 8 हरफ आते हैं। अगर किसी को नहीं आते हैं तो प्लीज अभी बता दे, फिर ना कहना कि ये तो मुझे पता ही नहीं था, आपने जल्दी जल्दी जो है वो चलाकी से गुजारा। ठीक है, अब होशियार हो जाइए। ये जहाँ वाहिद होता है, जमा होता है, अरबी में एक और किस्म भी होती है जो किसी और जबान में, उसे कहते हैं मुसन्ना, 2 का सीगा। ये और किसी में नहीं है, अरबी में। तो अरबी में मुसन्ना के लिए, मुजक्कर के लिए हाजा की जमा हाजाने, अलिफ नून लगा देते हैं, जैसे किताबाने, तो क्या है? हाजाने। इसी तरह जाली का जो है वो, इसकी जमा क्या करेंगे? जानी का, जैनी का, जैनी। और मुअन्निस की जो है क्या हो जाएगी? हाताने, 2। और दूर के लिए क्या होगा? तैनी का। ये 4 लफ्ज आपके लिए बस। हाजाने, इसका उलट क्या होगा? हाताने। ताने, ता जो है वो ताए ताने सीखी है, मुअन्निस के फर्क करने के लिए आता है। यहाँ क्या कहते हैं? जैनी का, यहाँ कहेंगे तैनी का। ता जो है ताए मुअन्निस। तो ये 4 लफ्ज अगर आपने याद कर लिए तो ये कितने हो गए भाई? 8 आपको पहले से आते हैं। उस 8 में भी जो है असल में वो 6 हैं। क्यों? हाउलाई, हाउलाई मुश्तरका, उलाई का मुश्तरका, टोटल वो 6 हैं। और 4 ये हैं। कितने हो गए? 6 और 4, हाँ किधर गए भी हमारे हिसाबदान? 10। टोटल 10 हैं इसमें, शायद है टोटल 10। अरबी ग्रामर में भी कुरान, तो ये आपके सामने सारे इसमें इशारा आज आ गए हैं। आप इन 4 लफ्जों को पक्का करें। हाजा, हाजा, यहाँ क्या होगा? हाथ, जैनी का, बस इतनी सी बात थी। उसको हमने जो है वो मुश्किल बना दिया था। तो आइए आपने जो है वो इस बात की तरफ चलते हैं। ये टाइम ऊपर हो गया, इसलिए मैं उसको मुख्तसर कर रहा हूँ। अल्लाह से दुआ है वो हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने लाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना क़ब्ला मौत वरहमना फ़िल मौत वला तुअज़्ज़िबना फ़िल क़ियामह। अल्लाह कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाह हाफ़िज़। तो यहाँ पे